اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ خدا سے مانگیں اور اپنی ضرورت کے پورا ہونے کے لیے اس پر ایمان رکھیں۔ جی ہاں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں خدا سے مانگیں اور جس چیز کی ضرورت ہے اس پر بھروسہ رکھیں۔ شاید ایک ایک فرد کے پاس جا کر یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ نئے طریقے سے دعا کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خداوند، جو کچھ میں نے تجھ سے مانگا ہے اگر وہ میری اور تیری بادشاہت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو مجھے کبھی بھی وہ چیز نہ دے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں ایسی چیزیں مانگوں گی جو میرے لیے بھلائی پیدا کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم ہمیشہ یہ مانگیں گے کہ ہمیں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہ ہو، اور اپنے لیے ترقی، سکون اور اس طرح کی چیزوں کے علاوہ اور کیا مانگیں گے؟ اس بات کے بارے میں کیا کہیں گے کہ خداوند اگر تیری مرضی ہے؟ میرے خیال میں دوسرا فطری خوف جس کا ہمیں بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے وہ ناکامی کا اور ادھورے پن کا خوف ہے۔ واو! میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے درمیان کچھ کاملیت پسند افراد ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کبھی بھی خوش رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خود اپنی ذات سے خوش نہیں ہو سکتے تو پھر آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ آمین۔ اگر آپ اپنی ذات سے خوش نہیں تو آپ خوش ہو ہی نہیں سکتے، اور اپنی ذات سے خوش ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ آپ میں کچھ کمزوریاں ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گی۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، آپ ہمیشہ غلطیاں کریں گے، لیکن جانتے ہیں کہ اگر آپ واقعی دشمن سے زیادہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو جو کچھ آپ نے کل کیا اس کے بارے میں مزید ایک بھی اور دن ملامت محسوس کرتے ہوئے نہ گزاریں۔ اگر آپ نے 5 منٹ ایسے گزارے کہ جسے بائبل نامناسب طور پر کہتی ہے جس کا مطلب کہ بہت برے گزارے، اگر آپ 5 منٹ ایسا رویہ رکھیں جیسا کہ نہیں رکھنا چاہیے جس میں روح کا پھل نظر نہ آئے، اور پھر مزید اگلے 5 منٹ اس پر ملامت کرتے رہیں، تو آپ نے یہ 5 منٹ ضائع کیے۔ اب آپ جو یہ 5 منٹ ضائع کر رہے ہیں تو یہ 5 منٹ خدا سے معافی حاصل کرنے، اسے بھلانے اور آگے بڑھنے کے بارے میں کیوں نہیں گزارتے؟ اسی وجہ سے انجیل بری خبر نہیں ہے بلکہ یہ خوشخبری ہے۔ خوشخبری ہے۔ یہ حیرانگی کی بات نہیں کہ کچھ لوگوں کو اس لیے چرچ جانا پسند نہیں کہ وہ چرچ میں سو جاتے ہیں۔ میرا مطلب اگر آپ صرف وہاں یہ سنتے رہیں گے کہ آپ کتنے برے ہیں، برے، دکھی، گناہگار، اور میں کتنا کمبخت آدمی ہوں۔ پولس نے یہ کہا کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اوہ خدا کا شکر ہے کہ یسوع مسیح کے ذریعے۔ اس لیے اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بہت اچھا ہے کہ یہ ماننا بہت مشکل ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ غلطیاں کریں گے۔ مجھے یاد ہے جب خدا نے مجھ سے کہا تم خود کو ایک انسان بننے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ جی ہاں، آپ جونیئر روح القدس نہیں ہیں اور نہ ہی میں ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ ہم سب میں کمی یا کمزوریوں کو رکھتا ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم یسوع کی طرف جھکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا تو آج آپ یہاں نہ ہوتے۔ جب تک آپ نامکمل رہتے ہوئے مطمئن رہ سکتے ہیں تو آپ ناکامی کے خوف سے آزاد ہوتے ہیں۔ جی، آج اس جگہ پر کتنے کامیاب پسند موجود ہیں؟ جو میں کہہ رہی ہوں اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آئیں یہ دوبارہ کہیں کہ جتنا جلدی آپ نامکمل ہونے میں مطمئن ہو سکتے ہیں اتنا ہی آپ بہت سی چیزوں سے آزاد ہوں گے۔ اب کچھ لوگ شاید یہ سوچیں کہ آپ لوگوں کو گناہ کرنے کا لائسنس دے رہی ہیں۔
آپ گناہ کرنے کا کوئی بہانہ تلاش نہیں کر رہے. اگر ایسا ہوتا تو آج آپ یہاں نہ آتے. مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ آپ سب چھوٹے بچے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ جب ماما رخ بدلے اور آپ بسکٹس کے ڈبے پر حملہ کریں. آپ وہ کرنا چاہتے ہیں جو درست ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو نامکمل ہونے کا خوف نہیں سہنا ہوگا جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرے کہ غلط کام کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب آپ کے اندرونی رویے کے متعلق ہے. در حقیقت میرے خیال سے جتنا زیادہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو اتنا ہی زیادہ ہم اس کی بھلائی کو دیکھتے اور اتنا ہی زیادہ ہم درست کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہم کسی ٹھیک وجہ کے تحت کرنا چاہتے ہیں. آمین. ہر روز جب میں اٹھتی ہوں تو جو کچھ درست یا اچھا میں کر سکتی ہوں وہ کرتی ہوں کیونکہ میں خدا سے پیار کرتی ہوں. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جب کبھی میں بکھری بھی ہوں تو جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے محبت رکھنا نہیں چھوڑے گا. یہ سب رشتے کی بات ہے. یسوع اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے پاس مذہب ہو، اور نہ ہی اس لیے کہ مجھے آپ کو یا کسی اور کو شہرت ملے، بلکہ اس لیے ہوا کہ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم ہو سکے. جانتے کہ جب تک کوشش کرنا بند نہیں کریں گے آپ ناکام نہیں ہوں گے. آپ ناکام نہیں ہوں گے. جان میکسویل کا یہ کہنا ہے کہ آپ ناکام ہو کر آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں. مجھے وہ بہت پسند ہے جو خدا نے یرمیا سے کہا. یرمیا 1:5 آیت، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا. جب خدا کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا تھا تو یہ کوئی دور کی جان پہچان نہیں ہے. میں تجھے جانتا تھا. جی ہاں، آپ یہ سن کر خوش ہوں گے. میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا، یعنی تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی تجھے الگ کیا اور چنا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا. اس سے پہلے کہ میں نے بطن میں تجھے خلق کیا میں تجھے جانتا تھا. اس سے پہلے کہ یرمیا نے ایک بھی غلطی کی جیسا کہ اس نے غلطیاں کی ہوں گی. آپ بائبل میں سے کسی ایک بھی ایسے مرد یا عورت کے بارے میں نہیں بتا سکتے جس نے کبھی غلطیاں نہ کی ہوں. ان سب سے بھی خطائیں ہوتی تھیں. اچھا، میرے خیال سے کہ خدا حوصلہ مند لوگوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے بزدل اور خوف زدہ اور ڈرپوک اور ہمیشہ پیچھے ہٹنے والے نہ بنے. اپنی دعاؤں میں مغرور اور گستاخ نہیں بلکہ دلیر بنے. ہم کبھی بھی مؤدبانہ خوف اور عزت کے بغیر اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں خدا کے تخت کے سامنے دلیری سے آنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی خدا سے یہ نہ کہیں اگر تو صرف یہ ایک اور کام کر دے گا تو، اگر تو مجھے صرف معاف کر دے. مجھے یہ لفظ صرف بالکل بھی پسند نہیں ہے. جانتے اس کا مطلب ہے مشکل سے محنت سے حاصل کیا جانا. اچھا خداوند اگر تو صرف میری یہ مدد کر دے تو، نہیں، کثرت سے دے، کثرت سے دے. دل کھول کر میری مدد کر. میں اس کی مستحق نہیں، لیکن میری کمزوری کے ذریعے تو خود کو زور آور ظاہر کر. جی ہاں، پترس اور دوسرے تمام شاگرد کشتی میں تھے. میرے خیال میں پترس کے علاوہ کوئی اور زیادہ بولنے والا شاگرد نہیں تھا. اس شخص نے ہر بار جہاں بھی وہ گیا خود کو مشکل میں ڈالا. مجھے پترس پسند ہے کیونکہ میرے خیال سے میں اور پترس ایک جیسے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں ہر بار خود کو کسی نہ کسی مشکل میں ڈال لیں. اچھا، لیکن کیا جانتے ہیں میرا ایمان ہے کہ خدا نے پترس کو استعمال کیا کیونکہ اس میں بہت حوصلہ تھا. پترس اکیلا ہی تھا جو کہ کشتی سے باہر نکلا، اور وہ اکیلا ہی تھا جو کہ پانی پر بھی چلا. بہت زیادہ وقت کے لیے تو نہیں، لیکن کم از کم وہ پانی پر تو چلا. وہ ڈوبنے لگا. جی، کچھ لوگ صرف یہی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی لیکن وہ ڈوبنے لگا. میں اس پر بات نہیں کروں گی، لیکن وہ پانی پر چلا. جی ہاں، وہ ڈوبنے تو لگا لیکن وہ پانی پر چلا. جی لیکن وہ ڈوبا نہیں، وہ پانی پر چلا. میرا مطلب آپ کو دنیا میں ہمیشہ ایسے بڑبڑانے والے ملیں گے جو کہ صرف وہی بات کریں گے جو آپ ڈوبتے ہیں. لیکن یسوع ان تھوڑے سے لمحات کے بارے میں بات کرتا ہے جب آپ پانی پر چلے تھے. میری زندگی بہت ہی بگاڑ کا شکار تھی، لیکن میں بتاتی ہوں کہ کچھ فتح یابی کے اوقات بھی تھے. ایک ایسا وقت بھی ہے جب خوف ہمارے خلاف ہوتا ہے. ایک مختلف طرح کا خوف ہے جو کہ آپ سوچتے بھی نہیں کہ یہ خوف ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر رہے جتنا ہمیں کرنا چاہیے.
میں نے کسی کو اس طرح کہتے بھی سنا. ہم نے ایک سروے کیا کہ اگر لوگ یسوع کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ اس سے کیا مانگنا پسند کریں گے اور اس سے کیا بات چیت کریں گے. اور جانتے ہیں کہ سب باتوں میں پہلی بات کیا تھی؟ میں چاہتی ہوں کہ خدا مجھے بتائے کہ کب میں مناسب حد تک کچھ کر سکوں گی. کسی لمبے مضمون میں جائے بغیر ہی آپ میں سے کچھ لوگ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کاموں پر مبنی ایک ذہنیت پائی جاتی ہے کہ ہم کچھ زیادہ اور زیادہ اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں. کیا میں نے بائبل کو کافی زیادہ پڑھا؟ کیا میں نے کافی لمبی دعا کی؟ کیا میں نے اچھے کام کیے؟ جی، میں آپ کو آزاد کرنے والی ہوں کہ گنتی کرنا بند کریں. آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. گننا چھوڑ دیں. اچھا، میں ہر صبح 2 گھنٹے دعا کرتی ہوں. خدا کی تعریف ہو. سسٹر جوائس، آپ دعا میں کتنا وقت گزارتی ہیں؟ میں نہیں جانتی، اور اگر گزارتی ہوں تو آپ کو نہیں بتاؤں گی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں نے خود کا آپ سے موازنہ نہیں کرنا. ہم اس سے آزاد ہیں. جب تک میں کر سکتی ہوں کرتی ہوں. کبھی کسی دن نہیں کر پاتی. آمین. ہم اس طرح بھی شروع کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک کشتی کنارے پر باندھی گئی ہو، ہر چیز کسی نہ کسی قانون و ضابطے میں چل رہی ہو، لیکن جلدی یا دیر سے خدا آپ کو آزاد چھوڑنا چاہتا ہے اور آپ کو سمندر کی لہروں کے حوالے کرنا چاہتا ہے. روح القدس کو اجازت دیں کہ آپ کی رہنمائی کرے، اور کتنا، کب، کہاں، کیا، کیوں اور کیسے آپ کی رہنمائی کرے. رومیو 8:15 کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی. یعنی غلام بننے کی روح نہیں، بلکہ بیٹے بیٹیاں بننے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. اچھا، یوحنا 6:28 اور 29 آیت. اگر کوئی اور چیز آپ کی اتنی مدد نہیں کرتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کرے. بس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں. یہ اس طرح سے ہے، ہم بھی اس طرح سے کرتے ہیں. بس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ اچھا، اس ہفتے آپ نے یہ کتنی دفعہ کیا ہے؟ خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ میرے خیال سے ایک چھوٹی بدرو آتی ہے اور ہمارے کندھوں پر بیٹھ جاتی ہے، اور اگر ہم سب کے لیے ایک مقرر ہوئی ہے اور وہ یہاں بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے تم کیا کرو، تم کیا کرنے والے ہو، آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے. وہ صرف ایک ہی چیز جانتا ہے، آپ کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں. اور پھر ہم کسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تاکہ تھوڑی حوصلہ افزائی مل سکے. وہ کہتے ہیں میں نے آپ کی پریشانی کے بارے میں سنا ہے، آپ کیا کریں گے. اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. لیکن خداوند ہمارے خیال میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا، لہٰذا ہم کچھ حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو خدا چاہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ وہ آپ سے یہ چاہتا ہے جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ. یعنی اس کے بھیجنے والے پر بھروسہ کریں یا اس پر مکمل طور پر اعتماد کریں. اور ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ آپ متجسس ہو رہے ہیں، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ایمان لائیں، ایمان. اب ایمان رکھنا ہی فرما برداری کرنے کا حصہ ہے. جب موسیٰ نے خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ لوگوں کے سامنے میری عزت کرتے. اس نے وہ نہ کیا جو خدا نے کرنے کو کہا، اور خدا نے کہا کہ تم نے میرا یقین نہیں کیا
جب ہم واقعی خدا پر ایمان لاتے اور یقین کرتے ہیں تو پھر قدرتی طور پر ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. غور سے سنیے گا, ہم سب وہ کرنا چاہتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو دیتا ہے. لیکن اگر وہ مجھے کچھ کرنے کو نہیں دیتا تو پھر مجھے خود سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم ایمان لاتے, ایمان رکھتے, ہم صرف بھروسہ کرتے ہیں. ایک اور خوف ہے جس کا لوگ مقابلہ کرتے ہیں اور وہ بہت نقصان دہ ہے, کسی انسان کا خوف. واو, جب خدا میری طرف ہے تو انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اچھا جی, شاید ہی آپ کو پسند نہ آئے, ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سہ لیں. وہ آپ کے بارے میں برے طریقے سے بات کر سکتے ہیں, لیکن امید ہے کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. گو کہ وہ ایسا کریں. اعمال 5:29. ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. جی ہاں, لوگوں کو خوش کرنا آپ کی منزل کو چھین نہ لے. جانتے ہیں میں یہ بات بہت ہی سادہ الفاظ میں کہوں گی, میں جانتی ہوں کہ یہ کیسے کہا جائے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے جو کہ آپ کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا, بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ چلا جائے جو آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کی بھرپور خوشی چاہتے ہیں. وہ آپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, وہ آپ پر اختیار نہیں رکھنا چاہتے یا آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے. پولوس نے گلتیوں 1:10 میں کہا, اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں آدمیوں میں مشہور ہونے کی کوشش میں رہتا تو میں رسول نہ ہوتا. مجھے یوحنا 12 کی 42 اور 43 آیت بہت پسند ہے. تو بھی سرداروں میں سے بھتیرے اس پر ایمان لائے, یعنی اختیار رکھنے والے اور اعلیٰ عہدیدار بھی اس پر ایمان لائے, مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے, تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں, یعنی اگر معلوم ہو گیا تو نکال دیے جائیں. اب غور سے سنیں, کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے. یعنی وہ خدا کے بجائے انسانوں سے اپنی قدر و قیمت کو تسلیم کروانا زیادہ پسند کرتے تھے. آپ اس زمین پر اپنی نیک نامی اور پسند کیے جانے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں یا آسمان پر اپنی نیک نامی کے بارے میں؟ ہم سب خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی زندگیوں کا حساب دیں گے. رومیو 14:12. پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا. خدا آپ سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھے گا, وہ کسی اور سے آپ کے بارے میں بالکل نہیں پوچھے گا. اس لیے یہ جاننا آپ کے لیے اہم ہے کہ آپ کا کیا ایمان ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں, اور پورے دل سے اس کے پیچھے چلیں. کسی اور کو خوش رکھنے کی کوشش میں وہ کھو نہ دے جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے. کلسیوں 3:23 اور 24 آیت. جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو, نہ کہ آدمیوں کے لیے. اور جانتے ہیں کافی لوگ اپنی نوکری سے تنگ ہیں. مجھے معلوم ہے کہ 70% لوگ اپنے کام سے نفرت کرتے ہیں, اور بہت سی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی درست مقصد کے تحت کام نہیں کرتے. اگر آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ کر جائیں کہ آپ لوگوں کی نہیں خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی نوکری کو بہت اچھی طرح پسند کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں آپ ہیں وہیں آپ پوری زندگی گزار دیں, بلکہ جب تک آپ وہاں ہیں ایک اچھے رویے سے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ برا رویہ رکھنے کی وجہ سے خود کو آپ زیادہ سے زیادہ دکھ دیں گے,
کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراث ملے گی. تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو. اب کچھ اور دوسری چیزوں کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. کمی کا خوف. اگر میرے پاس اتنا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ تنہائی کا خوف. اگر میں اکیلی رہ گئی تو کیا ہوگا؟ آپ اکیلے نہیں ہیں. بالکل نہیں. رد کیے جانے کا خوف. بائبل بڑی صفائی سے بتاتی ہے کہ جب لوگ آپ کو رد کریں تو یہ صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ وہ اسے بھی رد کر رہے ہوتے ہیں. لوکا 10:16 جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا. اسی طرح ترک کیے جانے کا خوف. موت کا خوف. جانتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی موت سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں جانتی لیکن شاید ایسا کوئی ہے جو ابھی مجھے دیکھ رہا ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ بیماری کے آخری حصے میں ہیں. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ کبھی نہیں مریں گے. آپ صرف اس زمین کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے. فکر مند ہونے کی بات یہ نہیں کہ آپ مر جائیں گے. ہم سب موت کا مزہ چکھیں گے. فکر مند ہونے کی بات یہ ہے کہ آپ کا انتقال کہاں ہوگا. یہاں سے جانے کے بعد کہاں جائیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ یقین دہانی ضرور کریں کہ جب اس دنیا کو چھوڑیں گے تو کس دروازے سے داخل ہوں گے. آمین. تمہارا دل نہ گھبرائے. یعنی تم پریشان اور بیتاب نہ ہونا. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو. یسوع نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، یعنی رہنے کے لیے جگہیں بہت سی ہیں. اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. آمین. سنیں، یسوع میرے گھر کے لیے کام کر رہا ہے. جب میں وہاں جاؤں گی اور میں نے اس سے کہا ہے کہ ایک بڑا سا چمکتا ہوا گھر چاہتی ہوں. خوف اور ڈر خدا کی طرف سے نہیں ہے اور یہ واقعی ہمارا دشمن ہے. لیکن خدا کی غیر مشروط محبت جان کر آپ کو خوف کا سامنا کرنے اور فتح مند زندگی گزارنے کا حوصلہ ملے گا. یاد رکھیں اس نے کہا ہے کہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا اور نہ دستبردار ہوں گا. اس لیے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اکیلے آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے.